بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت ہم ایک بابرکت مجلس نکاح میں شریک ہیں۔ نکاح کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں مختصراً پیش کرنا چاہوں گا۔ انسانی زندگی کا اصل رشتہ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اگر یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، محبت والا ہوتا ہے، تو خاندانوں میں محبتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اگر اسی رشتے میں کمزوری ہوتی ہے تو پھر خاندانوں میں کمزوریاں، نفرتیں شروع ہوتی ہیں۔ جہاں رسم و رواج خاندانوں میں شروع ہوتا ہے، وہیں پر پھر کورٹ کچہری، نفرت، دشمنی، جھگڑے یہ سب شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا مزاج بنتا ہے، وہاں پھر گھروں کے اندر محبتیں بڑھتی ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، بچوں میں، بڑوں میں، سبھی کے اندر الفتیں اور محبتیں قائم ہوتی ہیں۔ نکاح اسی سے نسل انسانی قائم ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ ایک انسان جو دنیا کے اندر چھوٹی تعمیر بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے، کوئی چھوٹی سی دکان بنا رہا ہے، تو وہ انجینئر کے دماغ میں پورا نقشہ ہوتا ہے کہ مجھے بنانا کیا ہے۔ یہ تو ایک انجینئر چھوٹی سی عمارت کے لیے ذہن میں نقشہ بناتا ہے۔ ایک کھیتی کرنے والا کسان اگر اس کو کسی جگہ، کسی زمین میں کھیتی کرنی ہے، تو وہ بھی پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے اس زمین میں فصل اگر اگانی ہے تو اگانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، کون سا بیج بونا ہے، کیسی زمین ہے، کون سی فصل اگانی ہے، مجھے اور کیا کیا کام کرنے ہیں، وہ پوری تیاری کرتا ہے۔ اور پوری تیاری کے بعد ہی وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو جب دنیا کے لوگ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے آگے بڑھنے کے لیے وہ تیاری پہلے سے کرتے ہیں، تو یہ میاں بیوی والا رشتہ تو ٹرننگ پوائنٹ ہے انسانی زندگی کا۔ اس کے لیے شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں، دونوں کو کس طرح زندگی گزارنی ہے، نہ یہ شوہر کو معلوم ہوتا ہے، نہ یہ بیوی کو معلوم ہوتا ہے۔ اور جب نہیں معلوم ہوتا تو جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حیدرآباد کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میں جب بہو تھی اس وقت مجھے ساس اچھی نہیں لگتی تھی، اور جب میں ساس بن گئی تو بہو اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب میں بہو تھی اس وقت ساس اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور جب ساس بن گئی تو اب بہو اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ تو مولانا نے فرمایا دونوں اچھی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے، تو ہی بری ہے، برائی تیرے اندر ہے۔ اگر تو جس وقت بہو تھی اس وقت تھوڑا سا سمجھداری کا ثبوت پیش کرتی اور اپنی ساس کے تجربات سے فائدہ اٹھاتی، غصے کو قابو کر لیتی، تو شاید یہ مسئلہ نہ آتا جو تجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور جب تو ساس بن گئی اس وقت ذرا اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دیتی بہو کے، اور اس کے لیے دعائیں کرتی، اس کو ہیلپ کرتی، مدد کرتی، اس کی پریشانیوں کے لیے آگے بڑھتی کہ اس کو راستہ کیسے دکھانا ہے، تو پھر تجھے وہ بہو بری نہ لگتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تو نے دونوں چیز نہیں کی، جس کی وجہ سے جب تو بہو تھی اس وقت تجھے ساس اچھی نہیں لگی، اور جب تو ساس بن گئی تو تجھے بہو اچھی نہیں لگی۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے زمانے میں مائیں جو ہے اپنے بچوں کی تربیت، لڑکیوں کی تربیت بچپن سے کرتی تھی، اور جیسے ویسے نہیں کرتی تھی۔ وہ پہلے سے سکھاتی تھی کہ بیٹا جس گھر میں ابھی تو پل رہی ہے،
یہ گھر تیرا اصل گھر نہیں ہے، یہ تو تربیت گاہ ہے، یہاں تیری تربیت ہوگی، تیرا اصل گھر تو سسرال میں ہوگا، جہاں تو جائے گی، جس کے گھر میں تو جائے گی وہ تیرا اصل گھر ہوگا۔ اور بیٹا وہاں جانے کے بعد تجھے اس گھر کی تعریف نہیں کرنی ہے، ورنہ پھر لڑائی جھگڑے کھڑے ہوں گے۔ فضائل بیان نہیں کرنے ہیں وہاں جا کر کہ میری امی کا گھر بہت اچھا، میرے ابو کا گھر بہت اچھا، اور تمہارے گھر میں آنے کے بعد یہ مسائل پیش آتے ہیں، یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ یہ جو تم کرنا شروع کرے گی تو گھروں میں لڑائیاں شروع ہوگی۔ یہ تربیت پہلے سے ہوتی تھی۔ کسی زمانے میں رشتے اس طرح طے ہوتے تھے کہ ماں باپ میں سے باپ جو ہے یا بڑا بھائی جو ہے وہ مسجد آ جایا کرتا تھا، اور مسجد میں دیکھتا تھا لڑکا کیسا ہے، نماز کا کس طرح پابند ہے، رکوع سجدے خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ہر نماز میں وہ لڑکا نظر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اگر اس آدمی کو وہ لڑکا ہر نماز میں نظر آتا، پابندی سے نماز پڑھتا، خشوع خضوع سے نماز پڑھتا، تو یہ سمجھتے کہ یہ میری بہن کے لیے یا میری بیٹی کے لیے بہت اچھا لڑکا ہے، اس لڑکے کے ساتھ میری بیٹی کی یا میری بہن کی شادی کرانی چاہیے۔ اس طور پر رشتے طے ہوتے تھے۔ آج کل رشتے طے ہوتے ہیں مالداری کی بنیاد پر، کہ کس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے وہاں بھیج دو، کس کا خاندان بہت اعلیٰ ہے وہاں بھیج دو، کس کے اندر خوبصورتی بہت زیادہ ہے وہاں بھیج دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، خاندان دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، حسب نسب دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، لیکن ان سب کے اوپر دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اگر دینداری کو اگر مدار بنا دیا تو آنے والی نسل تیری دیندار بنے گی، آنے والے بچے تیرے دیندار بنیں گے۔ اگر یہ ہو گیا تو پورا خاندان دیندار بنتا چلا جائے گا۔ غور کریں، پہلے اسی طرح ہوتا تھا، اگر آج بھی اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے خاندانوں میں نیکیاں پھیلتی چلی جائے گی، بچے حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، قاری بنیں گے، دیندار بنیں گے، سمجھدار بنیں گے، نمازوں کے پابند بنیں گے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب دینداری کو مدار بنا کر نکاح کا رشتہ طے ہوگا۔ اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ تیسری چیز مہر کا مسئلہ ہے۔ مہر یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ انسانی عزت کی اہمیت کے لیے شریعت نے مہر رکھا ہے کہ آپ کو حق دینا ہے اس کا۔ اب مہر اگر شروع زمانے سے ہم چلتے ہیں تو 4 طریقے کا مہر رہا ہے۔ شروع زمانے سے آپ غور کریں گے تو 4 طریقے کے مہر کتابوں میں ملتے ہیں۔ پہلا مہر بہت چھوٹا ہے جو کم سے کم ہے، اس سے نیچے مہر نہیں رکھ سکتے۔ وہ کیا ہے؟ 30 گرام 618 ملی گرام چاندی، اتنا تو کم سے کم مہر ہونا چاہیے، جس کو ہم راؤنڈ فیگر میں 31 گرام چاندی بولتے ہیں۔ اتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے، اس سے نیچے نہیں۔ یہ مہر کون دے گا؟ کہا کہ جو رکشے والا ہے، ٹھیلے والا ہے، جس کے گھر میں روز کی کمائی روز آتی ہے، بیچارے کے پاس کوئی پلاٹ، کوئی پیسے، کچھ نہیں ہے، وہ اگر 10 دن نہ کمائے تو اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ضروری ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ کم سے کم مہر ہے، یعنی 30 گرام 618 ملی گرام، 31 گرام چاندی اگر راؤنڈ فگر میں لیتے ہیں، میرے خیال سے 3100-3200 روپے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ یہ کم سے کم مہر ہے، اس سے زیادہ دینا چاہیے، اس سے کم نہیں۔ اگر کوئی اس سے کم دیتا ہے نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اتنا تو اس کو بعد میں بھی دینا پڑے گا، چلے گا نہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ دوسرا مہر مہر فاطمی سے مشہور ہے۔ مہر فاطمی کیا اللہ کے رسول کی دوسری بیٹیاں نہیں تھی؟ حضرت زینب تھی، حضرت رقیہ تھی، حضرت ام کلثوم تھی، لیکن حضرت فاطمہ کی طرف یہ مہر اس لیے منسوب ہے، تشریفاً اور عزتاً اس کا نام لے لیا جاتا ہے، ورنہ بہت سارے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر بھی یہی تھا، زیادہ تر یہی مہر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مہر میں بہت زیادتی بھی نہیں کرنی چاہیے، بہت کمی بھی نہ ہو، اتنی کمی بھی نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ کیا دیا ہے، اور اتنی زیادتی بھی نہ ہو کہ دینا مشکل ہو جائے اس کے لیے، درمیانی راہ ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ
اگر بہت زیادہ مہر دینا ضروری ہوتا یا عزت کا باعث ہوتا تو سرکار سب سے زیادہ مہر دیتے ہیں، لیکن آپ نے جتنا مہر دیا وہ کیا ہے؟ 12.5 اوقیہ چاندی دیا آپ نے۔ یہ 12.5 اوقیہ چاندی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ 500 درہم۔ یہ 500 درہم کا اس زمانے میں کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا 3 قول ہے، 1531 گرام چاندی۔ 1531 گرام کیا ہوتا ہے؟ 1.5 کلو اور 31 گرام چاندی، جو آج کل اس کی جتنی قیمت نکلے گی اتنا مہر دینا ہے۔ یہ مہر فاطمی ہے۔ اب آج کل آپ نکالیں گے 1,00,000 سے اوپر جائے گا، 1,00,000 سے نیچے نہیں ہوگا۔ اور مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ اس کی قیمت بنتی ہے 1.5 کلو اور 750 گرام۔ 1 کلو اور 750 گرام، 1 کلو اور 750 گرام چاندی، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کچھ بڑھ گیا، 1531 سے 1750 ہو گیا گرام چاندی۔ اور صاحب حسن الفتاویٰ نے نقل کیا 1701 گرام، یعنی 1 کلو اور 701 گرام چاندی، اتنی مہر فاطمی ہے۔ آج کل اس کو بھی لوگ کم دیتے ہیں، یہ دیتے نہیں ہیں، دینا چاہیے۔ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپیے کا کھانا کھلاتے ہیں، 10 لاکھ کی شادیوں میں کھانا کھلایا جاتا ہے، لیکن لڑکی کا مہر پوچھو تو کتنا ہے؟ 5,000 روپے، 4,000 روپے، اور اس میں بھی پوچھتے ہیں مولانا اس سے کم چلے کہ نہیں چلے، ایسا لوگ پوچھتے ہیں۔ اور آپ 2 لاکھ کا کھانا کھلاتے ہوئے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ اتنا کھانا کھلا رہے ہیں، اور جس لڑکی کے ساتھ زندگی بھر لطف اٹھانا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، آپ اس کی قیمت اتنی ہی دیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مہر اچھے سے اچھا دینا چاہیے، 10,000 15,000 20,000 25,000، اس زمانے میں اتنا تو کم سے کم دینا چاہیے۔ اس سے کم ہو تو یہ اچھی بات نہیں سمجھی گئی، چونکہ آپ خرچہ اور بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو اتنا تو کم سے کم دے دیجیے مہر، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا مہر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ہے، جو نجاشی بادشاہ نے دیا تھا، اور نجاشی بادشاہ نے وہ مہر دے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شرحبیل ابن حسنہ کو بھیجا تھا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں یہ کتنا ہے، تو وہ اس زمانے کے حساب سے 4,000 درہم، یعنی مہر فاطمی سے 8 گنا زیادہ، 8 گنا زیادہ۔ اتنا مہر آج کے زمانے میں آپ جائیں گے نا تو وہ 13 14 15 لاکھ روپے ہو جائے گا۔ اتنا مہر دیا تھا، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ نے کچھ دیا ہو کسی کو، یہ مہر بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اور اس سے بڑا مہر بھی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے شادی کی تھی۔ اس وقت جو مہر رکھا تھا وہ 40,000 درہم ہے۔ 40,000 درہم یعنی کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ مہر فاطمی سے 80 گنا زیادہ، 80 گنا زیادہ، اور مہر ام حبیبہ سے 10 گنا زیادہ۔ اتنا مہر وہ یہ کون دے گا کہ دنیا میں جو ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں وہ یہ مہر دیں گے، اس لیے کہ یہ مہر بھی 1 کروڑ کے پاس پہنچے گا، لیکن دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اتنا مہر دینے تک کی بات ہے۔ بہرحال اللہ نے جس کو جتنا دیا ہو اس کے مطابق اچھے سے اچھا مہر دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخری بات پر آتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ ولیمہ کرتے ہیں، ولیمہ کرنا اچھی چیز ہے، لیکن سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو بلایا نہ جائے اور صرف مالداروں کو دعوت دی جائے۔ اگر یہ ایسا کوئی ولیمہ کرتا ہے، فرمایا یہ سب سے بدترین ولیمہ ہے۔ اچھا ولیمہ وہ ہے جس میں سب کو ہی بلا لیا جائے، اور ولیمہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اس کے لیے قرضے کرنا، لمبے لمبی لون لینا، اور میری ناک کٹ جائے گی، کوئی ناک واک نہیں کٹے گی، ضروری تو ہے نہیں۔ آپ کے گھر میں 5 مہمان ہو اور رات شوہر نے بیوی کے ساتھ گزار لی ہو، صبح اٹھ کر اگر آپ 10-11 بجے جو کھانا کھلاتے ہیں، ناشتہ کراتے ہیں، اگر آپ ولیمے کی نیت کر لیں گے تو ولیمے کا ثواب مل گیا۔
دین بہت آسان ہے، ہم نے اتنے حق لگا دیے ہیں کہ مشکل سمجھ لیا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نکاح جتنا مہنگا ہوگا زنا اتنا سستا ہو جائے گا۔ آج کل نکاح مہنگے ہو گئے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ زنا 5 روپے میں ہوتا ہو تو 4 روپے میں نکاح ہو جانا چاہیے۔ یہ سسٹم ہے۔ نکاح اگر جو ہے زنا اگر 10,000 میں ہوتا ہو تو 8,000 میں نکاح ہو جانا چاہیے۔ اگر ہو جاتا ہے، اس کا یہی تو مطلب ہے، نکاح مہنگا ہوتا جا رہا ہے، زنا سستا ہوتا جا رہا ہے، صحیح طریقے کی طرف لڑکیاں نہیں جا رہی ہے تو حرام طریقے کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لڑکیوں کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ مختصراً چیزیں ہیں۔ نکاح جو ہے صرف آفر اور ایکسیپٹ سے ہو جاتا ہے، 2 گواہ ہوں گے تو نکاح ہو جائے گا، مہر دینا یہ شرط ہے، واجب ہے، اور یہ ولیمہ کرنا ہوتا ہے، چھوارے لٹانا ہوتا ہے۔ لیکن مسجد میں لٹانے سے اگر مسجد کا احترام بہت ہوتا ہو تو مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں نہیں لٹانا چاہیے، تقسیم کرنا چاہیے۔ اور اگر لٹانے والی سنت ادا کرنی ہو تو مسجد کے باہر جا کر لٹانا بھی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، تاکہ مسجد کا احترام فوت نہ ہو جائے۔ سنت ادا کرنے میں مسجد کا احترام نہیں جانا چاہیے، اس لیے یہ بھی ضروری ہے۔ اور خطبہ پڑھا جائے گا، اس خطبے کا حکم بھی وہی ہے جو جمعہ کے خطبے کا ہے، لہذا اس خطبے کے وقت بھی خاموش رہنا چاہیے اور خاموشی سے سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح کو بابرکت بنائے، بے انتہا خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شیخ جمیل اختر آپ ہیں؟ وکیل ہیں، آپ نے اجازت لی ہے لڑکی سے۔ گواہ ہیں شیخ گلزار، کون ہیں آپ؟ ہیں گواہ ہیں آپ؟ شیخ یوسف گلزار آپ ہیں، مہر 10,000 روپے، ٹھیک۔ نکاح پڑھاؤں؟ نکاح پڑھا دوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى الى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في
في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. جی تو شیخ جمیل اختر صاحب آپ نے اپنی وکالت سے دونوں گواہوں کی گواہی سے 10,000 روپے مہر کے عوض شیخ نذرانہ جمیل کی ذات کو انصاری شعیب کے عقد میں دیا. جی ہاں جی تو شعیب صاحب یہ وکیل نے اپنی وکالت سے، گواہوں نے اپنی گواہی سے 10,000 روپے نقد مہر کے عوض حاضرین مجلس کی موجودگی میں شیخ نذرانہ جمیل کی ذات کو آپ کے عقد میں بیوی بنا کر دیا. کیا آپ نے اسے بیوی بنا کر قبول کیا؟ جی ہم کہو نکحتها وقبلتها. بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما بالخیر. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. ہم بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے خطا کار ہیں، بہت بڑے ریاکار ہیں، بہت بڑے سیاہ کار ہیں. یا اللہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اقراری مجرم ہیں. یا اللہ تو ہمارا امتحان نہ لے، ہمیں آزمائشوں میں مبتلا نہ فرما. جمعہ کا مبارک دن ہے، تیرے نبی کی ایک سنت ادا ہوئی ہے. اس فتنے کے دور میں یا اللہ حلال طریقے سے نکاح ہو جانا ہی بہت بڑی نعمت ہے. یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہونے والے نکاح کو بے انتہا قبول فرما، بابرکت بنا، خیر و برکت کا ذریعہ بنا، نیک نسل کے آنے کا ذریعہ بنا، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنا، آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ بنا. یا اللہ دونوں کے درمیان ایسی محبت قائم فرما جیسی تو نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور آپ کے درمیان محبت دی تھی. یا اللہ دونوں کے درمیان ایسی الفت قائم فرما جیسی آپ کے درمیان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تھی. یا اللہ دونوں کے درمیان ایسی الفت قائم فرما جیسی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان تھی. دونوں کے درمیان ایسی الفت قائم فرما جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صفورہ کے درمیان تھی. یا اللہ ہونے والے اس جوڑے کی بے انتہا حفاظت فرما، بابرکت بنا. یا اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ماکرین کے مکر سے محفوظ فرما، نیک نسل کے آنے کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہونے والی زندگی بابرکت بنا. یا اللہ گھر کے اندر ہر طرح کے فتنہ اور فساد سے حفاظت کا ذریعہ بنا. یا اللہ یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے لڑکوں کی لڑکیوں کے نکاح کو چاہتے ہیں، کوئی راستہ نہیں نکل رہا ہے. یا اللہ ان کے لیے نکاح آسان فرما، اپنے بچوں کے لیے نکاح آسان فرما. یا اللہ بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے. یا اللہ یہ جمعہ کا مبارک دن ہے، ان کی مرادوں کو سن لے، ان کی منگتائیں، ان کی تمنائیں پوری فرما. یا اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، وقت آخر ہو کلمے والی موت نصیب فرما. یا اللہ اس موقع سے تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، تیرے نیک بندوں اور نیک بندیوں نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ اس جوڑے کو خصوصاً پوری امت مسلمہ کو عموماً نصیب فرما. جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہے اس جوڑے کی خصوصاً اور پوری امت مسلمہ کی عموماً حفاظت فرما. یا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے منظور اور قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.